اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دجال ایک عظیم فتنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اس سے بڑا فتنہ نہیں۔ اس کا ذکر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 7395۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں فتنہ دجال سے پناہ مانگتے تھے۔ اس کا ذکر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 833۔ اور یہ ایسا فتنہ ہے، اگر کوئی اس فتنے کے آنے سے پہلے بھی مر گیا تو بھی قبر میں اس جیسے فتنے سے گزارا جائے گا، یعنی کوئی بھی اس فتنے سے بچ نہیں پائے گا۔ اس کا ذکر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 184۔ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، کافرے کر کے الگ الگ لفظ کے ساتھ۔ اس کے باوجود بہت سے مسلمان اس کو خدا مان لیں گے۔ اس کا ذکر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3355۔ دجال دائنی آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی آنکھ اٹھے ہوئے انگور کی طرح ہوگی۔ اس کا ذکر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3439۔ دجال کے بال گھنگریالے ہوں گے اور سرخ اور موٹا ہوگا۔ زمانہ جاہلیت میں ایک شخص تھا ابن قطن، اس کے ساتھ بہت مشابہت رکھتا ہوگا۔ یہ شخص قبیلہ خزاں سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا ذکر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3441۔ دجال کی اپنی جنت ہوگی اور دوزخ بھی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے وہ جنت کہے گا وہ اصل میں دوزخ ہوگی، اور جسے وہ دوزخ کہے گا وہ اصل میں جنت ہوگی۔ اس کا ذکر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3338۔ دجال یہودی ہوگا، اس کا ذکر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 7349۔ دجال مردوں کو زندہ کرے گا، اس کا ذکر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1882۔ اور دجال بادلوں کو حکم دے گا تو بارش ہوگی، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، اور جاندار کے تھن دودھ سے انتہائی بڑھ جائیں گے۔ جو کوئی اس کو خدا ماننے سے انکار کرے گا وہ قحط میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس کا ذکر صحیح مسلم حدیث نمبر 7373۔ یہ وہ تمام طاقتیں ہیں جو دجال کے پاس ہوں گی، اسی وجہ سے یہ ایک عظیم ترین فتنہ ہوگا۔ اب ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں، دجال کہاں سے نکلے گا اور کب تک نکل سکتا ہے، اور اس وقت کہاں ہے، اور کیا کچھ واقعات ہوں گے جب وہ نکلے گا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت تمیم رضی اللہ عنہ کی دجال سے ملاقات ہو چکی ہے، جس کا مطلب دجال اس وقت دنیا میں موجود ہے، جس کا ظاہر ہونا باقی ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ ایک نصرانی شخص تھے، بیعت کی اور اسلام لائے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ الخم اور جزام کے 30 لوگوں کے ساتھ ایک سمندری بیڑے میں سوار ہوئے۔ سمندری طوفان مہینہ بھر انہیں سمندر میں ادھر ادھر پٹکتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن غروب آفتاب کے وقت وہ سمندر میں ایک جزیرے کے کنارے جا لگے۔ وہ بیڑے کی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھے اور جزیرے میں داخل ہو گئے تو انہیں موٹے اور گھنے بالوں والا ایک جاندار ملا۔ بالوں کی کثرت کی بنا پر لوگوں کو اس کے آگے پیچھے کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ انہوں نے اس سے کہا، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ جساسہ کہتے ہیں جاسوس کرنے والے کو۔ انہوں نے کہا، جساسہ کیا ہے؟ اس نے کہا، تم لوگ دیر راہبوں کی عمارت میں موجود اس شخص کی طرف چلو۔ راہبوں کی عمارت کہتے ہیں کوئی مندر، کوئی مذہبی جگہ جیسے مندر، چرچ وغیرہ۔ دجال تمہاری ہی خبروں کے انتظار میں ہے۔ یہ تمام حضرات تیزی سے چلتے ہوئے اس دیر میں داخل ہوئے تو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وہاں ہم نے جو دیکھا اس سے زیادہ عظیم الخلقت انسان کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ انتہائی سختی سے بندھا ہوا تھا زنجیروں کے ساتھ۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، اور اس کے گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک کا حصہ لوہے کی زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، تمہیں میرے بارے میں جاننے کا موقع مل گیا، اس لیے تم مجھے بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو۔ یہاں اس بات سے اندازہ کریں، اس جھوٹے خدا کو جو مردوں کو زندہ کرے گا، اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ کون ہے، کہاں سے آئے۔ بے شک غیب کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ دجال کو اپنا سارا قصہ بتاتے ہیں تفصیل کے ساتھ کہ یہاں تک وہ کیسے پہنچے۔ پھر دجال نے ان سے کہا، مجھے بیسان کی کھجوروں کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، تم ان کی کس بات کی خبر معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں تم سے اس کی کھجوروں کے درختوں کے بارے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ پھل دیتے ہیں۔ ہم نے اس سے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے کہ وہ پھل نہیں دیں گے۔ بیسان فلسطین کا ایک گاؤں ہے، اس کا موجودہ نام بیت شیان ہے، اور یہ علاقہ
کھجوروں کی پیداوار کے لحاظ سے بہت زیادہ مشہور تھا، اور اب وہاں صرف 2 باغ کھجوروں کے رہ گئے ہیں جو کہ تیزی سے ختم ہو رہے ہیں، اور وہ دونوں باغ بھی اب کھجور دینا چھوڑ گئے ہیں، یعنی یہ نشانی مکمل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد دجال نے دوسرا سوال پوچھا، بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا اس کی کس بات کی خبر چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا اس میں پانی ہے؟ انہوں نے کہا اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا قریب ہے کہ اس کا پانی چلا جائے گا۔ یہ دریا آج سی آف گلیلی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ دریا اسرائیل میں سیریا اور جارڈن کے بارڈر کے پاس ہے۔ پھر دجال نے کہا مجھے زخر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ، کیا چشمے میں پانی ہے اور کیا وہاں کے باشندے چشمے کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں، اس میں بہت پانی ہے اور اس کے باشندے اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ یہ چشمہ بھی اسرائیل میں ہی موجود ہے۔ اور ایک بات یہاں نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ دجال نے جو تینوں جگہ پوچھی وہ تینوں کی تینوں جگہیں اسرائیل میں ہی موجود ہیں، اور جس چشمے کی بات ہو رہی ہے یہ چشمہ اب خشک ہو چکا ہے۔ یہ تینوں جگہ اسرائیل میں موجود ہیں۔ پھر حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس نے کہا مجھے امیوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ انہوں نے کہا وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں سکون پذیر ہو گئے۔ اس نے کہا کیا عرب نے اس کے ساتھ جنگیں لڑی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ تو ہم نے اسے بتایا کہ وہ اپنے ارد گرد کے عربوں پر غالب آ گئے ہیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔ اس نے ان سے کہا یہ ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ تو دجال صرف اس بات پر حیران ہوا اور اس نے کہا یہ ہو چکا ہے؟ اس نے یہ سوال اٹھایا، یعنی کہ یہ وہ پہلی چیز تھی جو پوری ہو چکی تھی، اور دجال حیران ہوا کہ یہ چیزیں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اس وقت کیونکہ 4 سوال کیے، ان میں سے ایک بات جو اس وقت ہو چکی تھی تو وہ حیران رہ گیا کہ پہلی بات ہو چکی ہے۔ پھر دجال نے ان سب کو اپنے بارے میں بتایا کہ میں مسیح دجال ہوں اور مجھے عنقریب نکلنے کی اجازت ملے گی۔ میں نکل کر زمین میں ہر جگہ جاؤں گا اور مکہ اور مدینہ کے سوا کوئی بستی نہیں چھوڑوں گا۔ 40 راتوں کے اندر سب بستیوں میں اتروں گا۔ وہ دونوں مکہ اور مدینہ میرے لیے حرام کر دیے گئے ہیں۔ میں جب بھی کسی ایک میں یا دونوں میں سے ایک میں داخل ہونا چاہوں گا، ایک فرشتہ میرے سامنے آ جائے گا جس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، وہ مجھے اس سے روکے گا۔ ہر راستے پر فرشتے کا پیرا ہوگا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمام واقعہ سن کر کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی بات مجھے اچھی لگی اور یہ اسی کے مطابق ہے جو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ اس وقت کہاں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ مدینہ کے مشرق کی طرف اگر دیکھیں تو بہت بڑا عربین سی ہے، اس میں کئی جزیرے ہو سکتے ہیں، تو دجال ان جزیرے میں سے کسی ایک میں ہو سکتا ہے۔ یہ مکمل واقعہ صحیح مسلم میں موجود ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 7386۔ اس کے بعد دوسرا جو شخص تھا، اس کا دعویٰ تھا کہ وہ بھی دجال کو جانتا ہے۔ اس کا نام تھا ابن سیاد، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا، جو کہ کچھ غیب کی خبریں بتا دیتا تھا، لیکن ساتھ ہی خود کہتا تھا کہ مجھے دھواں نظر آتا ہے، یعنی کچھ جھوٹی خبریں نظر آتی ہیں، کچھ سچی خبریں نظر آتی ہیں۔ اس کا دعویٰ تھا کہ مجھے پتا ہے کہ دجال کے ماں باپ کون ہے، وہ کہاں پیدا ہوا اور اس وقت کہاں ہے، جس کا ذکر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 7348۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں دجال کو جب نکلنے کی اجازت ہوگی اس وقت کیا واقعات ظہور پذیر ہوں گے۔ اس کا ذکر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 7278۔ جب امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے اور مسلمان رومیوں سے ابھی جنگ کر کے اور فتح حاصل کر کے ابھی آرام کر رہے ہوں گے، اور یہ جنگ کا اختتام ہوگا قسطنطنیہ، مسلمان قسطنطنیہ میں موجود ہوں گے، تو اس وقت شیطان مسلمانوں کے درمیان چیخ کر کہے گا مسیح دجال تمہارے پیچھے تمہارے گھروں والوں تک پہنچ چکا ہے۔ وہ نکل پڑیں گے مگر اس وقت وہ شیطان جھوٹا ہوگا۔ جب وہ شام پہنچیں گے تو وہ واقعی نمودار ہو جائے گا، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 7373 میں ہے دجال دنیا میں 40 دن رہے گا، ایک دن ایک سال کی طرح ہوگا، اور ایک دن ایک مہینے کی طرح ہوگا، اور ایک دن ایک ہفتے کی طرح ہوگا، اور باقی تمام دن عام دنوں کی طرح ہوں گے، یعنی تقریباً اگر اس کو ٹوٹل کیا جائے تو یہ 440 دن بن جاتے ہیں، جو کہ دجال اس دنیا میں 440 دن رہے گا۔ وہ بادلوں کی طرح ہوا میں اڑے گا، شاید ہوائی جہاز میں سفر کرے، پھر وہ پوری دنیا میں گھومے گا اور لوگوں کو کہے گا مجھے خدا مانو، نعوذ باللہ، اور جو اس کی بات مانے گا اس کو رزق دے گا، اور جو نہ مانے گا ان کو یا تو مار دے گا یا ان کے اوپر قحط مسلط کر دے گا۔ بادلوں کو حکم دے گا تو بارش ہوگی، پوری دنیا گھومے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ مکہ اور مدینہ
کے دروازے پر فرشتے ہوں گے جو اسے اندر نہیں آنے دیں گے، اور مدینہ میں مسلمان محصور ہو کر رہ جائیں گے۔ وہ ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کر کے ہمارے سامنے لا کر کھڑا کرے گا، اور وہ ہمارے باپ دادا ہمیں کہیں گے بیٹا اس کی بات مان لو، یہ واقعی خدا ہے، نعوذ باللہ۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی حصے میں ایک سفید مینار 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ دجال انہیں دیکھے گا، بھاگ جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کو لت کے دروازے کے پاس پائیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ یہاں پر دجال کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میں نے یہ کیوں ضروری سمجھا کہ یہ ویڈیو ایک دفعہ دوبارہ یاد دہانی کے لیے بنائی جائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وقت بہت قریب آ گیا ہے، اور اس وقت عالمی طور پر جو صورتحال ہے ذرا اس پر نظر مارتے ہیں۔ میں نے آپ کو حدیث سے بتایا دجال خود یہودی ہوگا اور اس کا ساتھ دینے والے بھی یہودی ہوں گے، اور اس نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے جو سوالات پوچھے 4 سوال تھے، جس میں سے 3 سوال اسرائیل سے ریلیٹڈ ہی تھے۔ دجال کیونکہ یہودی ہوگا، اب ذرا یہودیوں پر ایک نظر مار لیتے ہیں۔ یہودی اس وقت کیا کر رہے ہیں اور کیا پلاننگز میں مصروف ہیں۔ یہودی پچھلے 2000 سال سے ایک مسیح کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ مسیح آیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ مسیح تھے، لیکن یہودیوں نے نہیں مانا۔ اللہ نے ان کو آسمانوں میں زندہ اٹھا لیا، تب سے لے کر اب تک وہ مسیح کے انتظار میں ہیں۔ حالانکہ وہ مسیح آ چکا ہے، لیکن وہ اب تک وہ مسیح کے انتظار میں ہیں، اور یہودی اپنے عقیدے میں بہت پکے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے ہم مسلمان اسلام میں پکے نہیں ہیں۔ اب جب دجال آئے گا تو وہ اس کو مسیح مان لیں گے۔ اب یہودی 2000 سال سے ایک گائے کی بھی تلاش کر رہے ہیں، اور ایک ایسی گائے جس کا ایک ایک بال لال ہو۔ اگر اس میں ایک بال بھی کالا یا سفید نکل آیا تو وہ گائے ریجیکٹڈ مانی جائے گی، وہ گائے ان کے عقیدے کے مطابق وہ والی گائے نہیں مانی جائے گی۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے پچھلے 2000 سالوں سے کئی گائیں ڈھونڈی، لیکن ان میں سے کوئی نہ کوئی بال کالا یا سفید نکل آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گائے وہ والی گائیں نہیں مانی جاتی۔ کئی گائیں انہوں نے ڈھونڈی، لیکن یہودیوں کا مذہبی ادارہ جس کو ان کے وزراء اور حکومت بھی مانتی ہے، ٹیمپل انسٹیٹیوٹ، ان کے مطابق 2022 میں ان کو وہ گائیں مل چکی ہے، یعنی جس کے تمام بال لال ہیں، جس کے تمام بال لال ہوں گے۔ اب عقیدے کے مطابق اکتوبر، نومبر یا دسمبر میں اس گائے کو ذبح کیا جائے گا، اور اس کے خون کو پانی میں ملا کر یہودی اس سے نہائیں گے، اور پھر تیسرا ٹیمپل بنایا جائے گا، تیسرا ہیکل سلیمانی بنایا جائے گا، بیت المقدس مسلمانوں کے پہلے قبلے کو شہید کر کے، اور پھر ایک سکہ جاری کیا جائے گا، جس کے پاس وہ سکہ ہوگا وہی اس ٹیمپل کے اندر داخل ہو سکے گا۔ پھر ان کا وہ مسیح جس کا وہ ہزاروں سال سے انتظار کر رہے ہیں اس محل میں آ کر بیٹھے گا، اور احادیث میں واضح ہے وہ مسیح دجال ہوگا جسے یہ مسیح مان لیں گے۔ اب سب سے چونکا دینے والی بات جو ان کا مذہبی ادارہ ہے جس کو حکومت فالو کرتی ہے، ٹیمپل انسٹیٹیوٹ، اس کے مطابق ان کی حکومت اور ان کا یہ ادارہ اس مسیح سے مسلسل رابطے میں ہے۔ یہ بہت عجیب بات کی ہے انہوں نے، یعنی دجال سے وہ رابطے میں ہیں، شاید شیطانی قوتوں کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ دجال نے کہا ہے کہ آپ ہیکل سلیمانی بنا لو، اس کے بعد میں لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں گا۔ اور اس رمضان میں یہودیوں نے اسی لیے بیت المقدس کو بند کروا دیا تھا، مسجد میں تالے لگوا دیے، اور اس وقت اگر آپ جو پوری دنیا میں مہنگائی دیکھ رہے ہیں، اور خاص کر غریب ممالک میں اس مہنگائی کا زور زیادہ نظر آ رہا ہے، یہ تمام کی تمام مہنگائی مصنوعی مہنگائی ہے پوری دنیا میں جو کی ہے، تاکہ لوگوں کا ان باتوں کی طرف جو یہودی پردے کے پیچھے گیم کر رہے ہیں، لوگوں کا اس طرف دھیان ہی نہ جائے اور یہودی اپنا کام کرتے جائیں۔ یہ ساری مہنگائی مصنوعی ہے۔ اب یہ مہنگائی انہوں نے کیسے کی؟ مصنوعی، کچھ ملکوں کو قرضے دے دے کر پھنسا دیا، اور ڈالر کا ریٹ بہت زیادہ ہائی لے گئے، جو ممالک ان سے تجارت کرتے تھے وہ ویسے ہی پھنس گئے، اور کچھ ممالک پر پابندیاں لگا دی، اور کچھ ممالک پر ویسے ہی جنگیں شروع کی ہیں دہشت گردی کے نام پر۔ تو جان بوجھ کر لوگوں کو مہنگائی کر کے قحط کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اور یہ قحط اب بڑھتا ہی جائے گا، اور ہر آنے والے حالات پہلے سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے۔ یہی حدیث میں بھی کہا گیا ہے کہ ہر آنے والا سال گزرے ہوئے سال سے بدتر ہوتا چلا جائے گا، جس کا ذکر ہے ترمذی حدیث نمبر 2206۔ اور حدیث میں آتا ہے دجال کے آنے سے پہلے سخت ترین قحط ہوگا، جس کا ذکر ہے مشکات المصابی حدیث نمبر 5491، اور اس سخت قحط کی وجہ سے لوگ تمنا کریں گے کہ دجال آ ہی جائے، جس کا ذکر ہے سلسلۃ السیاح حدیث نمبر 2676، جو کہ ہم جانتے ہیں کہ یہودی ہمیں اسی طرف دھکیل رہے ہیں کہ ہم قحط کی طرف موو کریں، اور وہ پیچھے چپ چاپ اپنا کام کرتے جائیں، لوگ مہنگائی، کھانا پینا، بجلی، گیس، انہی مسائل میں لگے رہے ہیں، اور یہی قحط کی وجہ ہوگی، اور بہت سے مسلمان دجال کے ساتھ مل جائیں گے۔ جو بہت پکے مومن ہوں گے صرف وہ بچ پائیں گے، ان کو بھی کہا گیا ہے کہ دجال سے دور رہنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات پر بہت زور دیا ہے
کہ یاد رکھو دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اب موج مستی کا وقت ختم ہو گیا ہے، ہمارے پاس بہت تھوڑا وقت ہے۔ اب وقت ہے ہم سنجیدہ ہو جائیں، اللہ سے آسانی کے لیے دعا مانگیں اور گناہوں سے بچیں۔ اگر ہم اب نہ رکے تو ایک بہت بڑی تباہی کی طرف تو ہم ویسے ہی بہت تیزی سے موو کر رہے ہیں، اور یقیناً اب یہ دنیا اپنے خاتمے کی طرف جا رہی ہے، آخر اسے ختم ہونا ہی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔